سامعین حضرات، یہ پروگرام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صدق اللہ العظیم، مطمئنین انشاءاللہ الی یوم الدین۔ شوکت شاہی نہ دولت خسروی لے جائے گا، شوکت شاہی نہ دولت خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں مسلک یہی لے جائے گا۔ اور آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، آ رہی ہے مفتی اعظم کی تربت سے یہ صدا، اب تجھے جنت کی، اب تجھے منزل کی جانب ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ کچھ بھی عرض و معروض سے قبل بارگاہ رسالت میں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد الباری وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ گزشتہ جمعہ جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، اس جمعہ بھی اسی آیت کو ہم نے اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے، مگر کچھ ضروری بات جو واقعی جاننا سیکھنا ضروری ہے، مجھ سے کہا گیا کہ تھوڑا آپ نماز کے بارے میں بتا دیجئے گا، کیونکہ رمضان آ رہا ہے، آنے والا جمعہ جو ہے 100% روزے کی حالت میں ہی ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے جمعرات سے ہی شروع ہو جائے، اور جمعرات سے نہیں ہوا تو جمعے کے دن تو پہلا روزہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کچھ ضروری باتیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، اور کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ ہمارے سامنے کتاب ہے، حوالے کے طور پر اسے نقل کیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے قانون شریعت، اس کتاب کا نام ہے قانون شریعت، اور یہ کتاب بڑی کتابوں سے، چاہے وہ ہدایہ اولین ہو، آخرین ہو، قدوری ہو، اصول الشاسی ہو، یا فتوی عالمگیری ہو، یا فتوی رضویہ ہو، بڑی اونچی کتابوں سے نقل کر کے روزمرہ کے ضروری مسائل کو اس میں نوٹ کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب قانون شریعت ہے، اس کا صفحہ 106 ہے، اور اس کی سطر جو ہے 9 ہے۔ اس میں ہم نے کئی وہابیوں سے یہ پوچھا کہ آپ دیکھے ہوں گے وہابی لوگ، نجدی لوگ اکثر تحیات کی حالت میں اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں تو وہ ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سنی علماء، سنی عوام، امام جو لوگ ہیں وہ اشہد ان لا الہ پہ اٹھاتے ہیں، اللہ پہ گراتے ہیں، فوراً انگلیاں سیدھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے کئی وہابیوں سے پوچھا، نزدیوں سے پوچھا، کئی خبیثوں سے پوچھا، بتاؤ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو ویسے عوام میں سے کسی وہابی نے جواب نہیں دیا، مگر جب میں حج کے لیے گیا تھا تو میں نے وہاں بمبئی کا ایک اہل حدیث امام تھا ہمارے ٹور کے اندر، اس سے میں نے پوچھا کہ میں نے کافی وہابیوں سے پوچھا، یار کسی نے جواب نہیں دیا، تم جو ہے تو خبیثوں کا امام ہے، تم بتا سکتا ہے کہ آخر تم لوگ انگلی ایسے کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے جو شیخ ہیں، پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ سعودیہ عربیہ میں 1922 تک یہ سعودیوں نے اپنی حکومت کو مکمل مضبوط کیا۔ آل سعود اور آل شیخ دو لوگ ہیں، یہ نجد دریا کے ڈاکو تھے، بدماش تھے، اس وقت تک ترکیوں کی حکومت تھی۔ تو آل سعود اور آل شیخ نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہم لوگوں کو مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کرنا ہے، حملہ کرنا ہے۔ اس زمانے میں سنیوں کی حکومت تھی، ترکیوں کی حکومت تھی، بادشاہ ترک میں رہتا، ترکستان میں رہتا تھا۔ تو
تو جیسے ہی صرف 200 لوگوں نے چڑھائی کیا ہے، تاریخ نجد و حجاز کا آپ مطالعہ کریں، صرف 200 خبیث اور 200 یہ نجدی ذہن و فکر رکھنے والے لوگ، نجد دریا کے ڈاکو صرف 200 تھے، اور انہوں نے جب مکہ مدینہ پہ چڑھائی کیا، ترکی ایمان والے، مسلمان، سنی، نبی سے محبت کرنے والے، ان 200 کو وہ چاہتے تو وہیں ذبح کر ڈالتے، زمانے سے حاکم تھے، ان کی حکومت تھی، ان کی سطح تھی، مگر جیسی اچانک ان لوگوں نے چڑھائی کیا، تلوار نکالی، تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیا کہ شہر رسول کو ہم خون سے رنگین نہیں کریں گے۔ تاریخ ان کی محبت تھی، کیا کہا کہ شہر رسول کی ہم حرمت بے حرمتی نہیں کریں گے، ہتھیار ڈال دے، کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں حکومت کرنا ہے چلو تم قابض ہو جاؤ، ہم تو جیسا مدینہ انہوں نے یہ کر دیا، ویسے مکے میں جب انہوں نے چڑھائی کیا تو انہوں نے وہاں بھی ہتھیار ڈال دیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، وہ رسول اللہ کا گھر ہے اور یہ اللہ کا گھر ہے، تو یہاں بھی انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، کہا ٹھیک ہے۔ تو آل سعود اور آل شیخ ان دونوں نے مل کر کے نجد سے نکل کر کے مکہ اور مدینہ پہ چڑھائی کیا، قبضہ کر لیا۔ ان کی فیملی بہت بڑی تھی، کنبہ بہت بڑا تھا۔ آپس میں ان دونوں نے مشورہ کیا کہ ہمارا معاملہ اس طریقے سے طے و معاہدہ ہو جائے کہ ہم دونوں مل کر کے پورے خاندان قبیلے کے لوگ لڑے ہیں، اور عرب کے اندر قبیلہ بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، کنبہ، اور وہ لوگ آپس میں جیسے قبیلے قریش ہے، ہاشم ہے، اس طریقے سے بہت سارے قبیلے تھے۔ معاہدہ یہ کیا، آل سعود سے کہا کہ حکومت کا انتظام و انتظام تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ آل سعود سے، جس کا نام، اس کا جو نام تھا سعود، جس کی اولاد بہت تھی اور ابھی تک اسی کی اولاد سے بادشاہ بنتے جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ بادشاہت ہمارے قبضے کر دو، وزارت کا معاملہ ہمارے قبضے کر دو۔ اور آل شیخ، یہ عبد الوہاب نجدی کی اولاد تھی۔ کون تھی یہ؟ عبد الوہاب نجدی کی اولاد تھی، جس کو آل شیخ کہتے ہیں۔ آج جو سعودیہ میں شیخ یا متوع کہا جاتا ہے، یا حج کے ارکان ادا کرانے کے لیے جو لوگ متعین ہوتے ہیں، اور ایک ایک حاجی پہ جس کو سعودی گورنمنٹ 20,000 ریال دیتی ہے حج کرانے کے لیے ایک ایک حاجی کے نام پر، تو یہ کون ہے؟ یہ عبد الوہاب نجدی کی اولاد ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل شیخ۔ تو دو کنبہ ہوا، ایک آل سعود اور دوسرا آل شیخ۔ آل سعود نے اپنے اندر میں سعودی عربیہ کی بادشاہت لی، اور آل شیخ نے کہا کہ پورے ملک میں امامت کا معاملہ، لوگوں کو پڑھانے کا معاملہ، مسجد کا معاملہ، قبرستان کا معاملہ، یہ سب میرے اندر کر دیا جائے۔ یعنی جو قاضی ہوں گے وہ ہماری اولاد کے لوگ ہوں گے، جو امام ہوں گے وہ ہماری اولاد کے لوگ ہوں گے، اور جو بادشاہ ہوں گے، وزیر ہوں گے، وہ تمہاری اولاد کے لوگ ہوں گے۔ تو آپس میں ان دونوں نے معاہدہ کر لیا۔ تو آج بھی جو خانہ کعبہ کا امام ہے، یا مدینہ منورہ کا، یا عربستان میں شاید کہیں چھپا ہوا نہ جانتا ہوا کوئی سنی امام ہوگا، ورنہ قریب قریب یہ لوگ جو ہیں یہ آل شیخ ہیں، یعنی عبد الوہاب نجدی کی اولاد، یا اس کے ہم مسلک، یا اس کے ہم مشرب، جو آج اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں۔ جیسے انڈیا کا وہابی اپنے آپ کو وہابی کہتا ہے، وہاں کا وہابی اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے۔ پاکستان کا اور کچھ ایجوکیٹڈ لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو نہ وہابی کہتے ہیں نہ سلفی کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں۔ وہ کیا سب ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تم آخر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ جب ایسے کرتے ہیں نا تو شیطان کو مار پڑتی ہے۔ کیا کہا اس نے؟ جو اس کا جواب تھا کہ ایسے رکھتے تو شیطان کو مار پڑتی، ہلاتے رہتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ذرا سوچ یار، تو اپنے جھانک پہ رکھ کر کے انگلی کو مار رہا ہے، تیرے اندر اتنی پاور آ گئی کہ شیطان نہ جانے کہاں ہے اس کو چوٹ پہنچ رہی ہے، اور ایک غریب سنی ہاتھ باندھ کر کے اگر یا نبی سلام علیہ کا کہتا ہے تو مصطفیٰ کی طاقت اتنی بھی نہیں کہ وہ سلام سن سکے۔ سوچ ذرا، عقل سے تو کام لے۔ ہمارا تو ایمان و عقیدہ یہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اور دور و نزدیک کے سننے والے، وہ کان کانے لالے، کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ ایسے لگتا ہے ایک پہچان بن گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اور کریں گے، آپ آزو بازو کوئی اگر اس خیال کا ہوگا تو وہ ایسے ہی رکھا رہے گا، اور جو نہیں ہوگا وہ سیدھی کر لے گا، جو نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ کوئی پہچان نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا ہے۔ یہ کوئی پہچان نہیں ہے، اصل چیز تو عقیدے کا فرق ہے، اصل چیز ایمان کا فرق ہے، یہ تو اعمال ہیں۔ اگر کوئی انگلی ہی نہ ہو کسی کو تو پھر نماز ہوگی کہ نہیں؟ ہو جائے گی نا۔ تو بہرحال وہ انہوں نے اپنی پہچان بنا لیا۔ میں آپ کو صرف کتاب کے حوالے سے یہ بتا دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسا کہے تو آپ کہنا کہ نہیں، قانون شریعت
حصہ اول صفحہ 106 کے اوپر پڑھ کے سنایا، اور اگر آپ کو پڑھنا ہے تو بعد میں آپ بھی پڑھ لینا۔ اور یہ کتاب ایسی نہیں، قانون شریعت ہندوستان میں لاکھوں چھپی ہوگی، اور یہ جو چھپی ہے یہ بہار شریعت سے چھپی۔ بہار شریعت جو چھپی وہ فتویٰ رضویہ سے چھپی، فتویٰ رضویہ جو آئی وہ فتویٰ عالمگیری سے آئی، فتویٰ عالمگیری جو ہے وہ ہدایہ اولین سے ہے، ہدایہ اولین جو ہے وہ فقہ اکبر سے ہے، اور فقہ اکبر جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول کی احادیث سے ہے نا۔ تو حوالہ دے دینا کیا ہے، پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ نماز کا پورا طریقہ ہی پڑھ دوں کیا؟ ویسے آپ کو تو سرسری آتا ہوگا، مگر سن لیجئے پھر سے تازہ ہو جائے۔ آج کیا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مگر ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتا۔ ہم مسجد میں سجدے کے لیے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 رکعت پڑھ کر کے ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے، مگر وہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے اور رب کو ناراض کر کے چلے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی، یا جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز کی شروعات ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے۔ نماز میں 7 چیزیں فرض ہے، نماز میں 6 چیزیں شرط ہے۔ شرائط نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے بغیر نماز پوری نہیں ہو سکتی، اور شرائط نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوتی۔ شرائط کا مطلب یہ ہے جس کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوگی، اور فرائض کا مطلب یہ ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ تو پہلی بار ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، جس سے نماز شروع ہو رہی ہے، یہ شرائط کا آخری ہے، فرائض کا پہلا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع بھی نہیں ہوگی، اندر داخل بھی نہیں ہوں گے، نماز پوری بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، اب اگر کسی نے اللہ اکبر، امام زور سے کہتا تھا کہ سبھی لوگ آرام سے کہہ سکے اللہ اکبر، کسی نے امام کے ساتھ اللہ شروع کیا اور اکبر امام کے کہنے سے پہلے ختم کر دیا۔ کچھ لوگ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، چاہتے ہیں ہم جلدی کر لیں، امام رکوع میں گیا، رکوع کی صرف لفظ نکلے اللہ اکبر پہلے پہنچ جائے گا رکوع میں، یعنی یہ ہوشیاری نماز میں نہیں۔ جب تم نے اپنے آپ کو امام کے حوالے کر دیا تو کوئی بھی کام اپنے سپہ سالار سے پہلے نہیں کرنا ہے نا۔ جب تم نے مان لیا کہ پیچھے اس امام کے، تو جب امام کرے گا تبھی کرنا۔ مگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، ان کو بڑی جلدی رہتی ہے، جیسے صرف حکم ہوا اللہ پڑھ سے چلے گئے رکوع میں، حکم ہوا اللہ سمیع اللہ سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تو اگر وہاں جلدی کیے تو گناہ ہے، نہیں کرنا ہے۔ لیکن تکبیر تحریمہ میں اگر کوئی جلدی کر دے گا، امام نے اللہ اکبر، اکبر کی را ادا کرنے سے پہلے، ابھی امام اکبر پہ نہیں پہنچا تھا، را نہیں ادا کیا ہے، اللہ اکبر، ایسی بات وہ تو امام آرام سے کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اور آپ نے اٹھایا دن سے اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی اکبر امام کے پہلے سے پہلے کہہ لے گا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب شروع ہی نہیں ہوئی تو نماز ہوگی کہاں سے؟ جب نماز میں وہ داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہوتا۔ تو جب وہ نماز میں داخل ہی نہیں ہوا، شروع ہی نہیں، تو نماز ہوگی کہاں سے؟ تو ان باتوں کا خیال رکھنے سے تو بہت سارے روزمرہ کے مسائل ہیں جو کہ آدمی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے رب کی رضا کے لیے، اور چاہتے ہیں کہ ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے۔ وہ 2 دوست کا واقعہ ہے جسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں نقل فرمایا ہے کہ اندھا اور بہرے کی بہت دوستی تھی، اور بہت گہرا تھا، ایک اندھا تھا ایک بہرا تھا۔ تو اچانک جو ہے تو بہرا دوست بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا۔ اندھے کے دل میں خیال آیا میرا بہرا دوست بیمار ہے، چلو چل کے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ کافی دن ہو گیا تو اندھا آیا ملاقات کے لیے، تو راستے میں جو ہے تو اس نے سوچا کہ کچھ سوالات بنا لوں، کچھ سوالات اس سے یہ کر لوں تاکہ اس کے پاس جا رہا ہوں تو اس سے پوچھوں گا۔ تو اندھا بیمار تھا اور بہرا دیکھنے کے لیے آیا، اندھا بستر پہ پڑا ہوا ہے اور بہرا دیکھنے کے لیے آیا۔ تو بہرے نے راستے میں سوال قائم کیا ذہن میں کہ جاؤں گا تو پہلے پوچھوں گا صلاۃ والسلام، دعا سلام کے بعد کہ دوست خیریت ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اتنے دنوں کے بعد جا رہا ہوں تو وہ کہے گا الحمدللہ ٹھیک ہی ہوں۔ اس کے بعد دن سے دوسرا سوال کر دوں گا کون سی دوائی چل رہی ہے، تو کسی اچھی دوائی کا نام لے گا۔ پھر پوچھ لوں گا کون سے ڈاکٹر سے علاج کرا رہے ہو، تو کسی اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا۔ 3 سوال سوچا، آیا سلام کیا، اس کے بعد پوچھا دوست خیریت ہے، کہا مر رہا ہوں، کہا بہت اچھا ہے۔ وہ تو سن ہی نہیں رہا تھا نا، اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ظاہر سی بات ہے میں اتنے دنوں کے بعد جا رہا ہوں، پوچھوں گا خیریت، تو وہ کہے گا اللہ کا فضل ہے۔ تو وہ تو بہرا تھا،
وہ تو جیسے ہی کہا دوست اب خیریت ہے، کہا مر رہا ہوں، کہا بہت اچھا ہے، تو بالکل جلتے پہ کٹے پہ نمک چھڑکنے والی بات ہو گئی۔ پھر پوچھا کون سی دوائی استعمال کر رہے ہو، کہا زہر کھا رہا ہوں، کہا کھاتے رہو۔ اور بھی جذبات بے قابو ہو گئے، کہا ڈاکٹر کون سا علاج کس کا چل رہا، ملک الموت کا، وہ بہت اچھا ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہی کر دے گا۔ تو بتاؤ، اس نے یہ چاہا تھا کہ ہم ان سوالات کے ذریعے دوست کو خوش کرے، مگر خوشی کے بجائے وہ ناراض کر کے آ گیا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے ہم اور آپ آتے ہیں، چاہتے ہیں رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے، مگر یہ 2 رکعت نماز بھی ہم صحیح سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں۔ وضو ضروری ہے، وضو ڈھنگ سے نہیں بناتے ہیں، وضو نماز کے لیے شرط ہے، بنا وضو کے نماز ہی نہیں، اور وضو بنا لیے پھر نماز میں آئے تو نماز میں کچھ چیزیں وہ ہے جو فرض ہے، اس کے بنا نماز مکمل نہیں ہوگی، کچھ چیزیں وہ ہے جو شرط ہے، اس کے بنا نماز شروع نہیں ہوگی، کچھ چیزیں وہ ہے جو نماز میں واجبات میں سے ہے، کچھ سنن ہے، کچھ مستحبات ہے، ان کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز ہوگی، اور اس نماز کے ذریعے سے ہم سے ہمارا پروردگار راضی ہو جائے گا۔ تو نماز کا طریقہ تو جانتے ہیں، مگر وہ صرف وہ والا مسئلہ سنا دوں آپ کو۔ دیکھیے، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ جب کلمہ لا کے قریب پہنچے تو داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے۔ داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی یہ ہے، داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی یہ ہے، اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے، ایسے حلقہ، اور چھوٹی انگلی اور اس کے پاس والی ہتھیلی سے ملا دے۔ چھوٹی یہ، اس کے پاس والی یہ دونوں ہتھیلی سے مل گئی، اور بیچ والی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ یہ ہو گیا۔ لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے، اشہد اللہ پہ، لا پہ کلمہ کی انگلی اٹھائے، مگر ادھر ادھر نہ ہلائے۔ اس نے کہا تو مجھ کو ہلاتا ہوں ایسے ایسے تو شیطان کو مار پڑتی معاذ اللہ۔ بہرحال ادھر ادھر نہ ہلائے، اور اللہ پر گرا دے، اور اللہ پر گرا دے، اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے، جیسے تھی ویسے ہی سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے، ہے نا۔ جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لینا، بعد میں یا دنیا کے کسی کونے میں جانا، قانون شریعت نام بولنا، پہلا حصہ بولنا، صفحہ 106 صفحہ 107 بتانا، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لے۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہو تو پھر کھڑا ہو جائے، یا تحیات کے بعد درود پڑھے، دعائے معصورہ پڑھے، سلام، پھر نماز مکمل ہو گئی۔ تو کچھ چیزیں یہ ہے کہ جس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ تو سیدھی کر لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ سیدھی نہیں کرتے، ایسے رکھے رہتے ہیں، سیدھی کرتے ہی نہیں۔ تو انہوں نے کس سے پڑھا ہے وہ اپنے بتائے، بھائی ہم نے تو فلاں جگہ ایسا سنا، کتاب کا حوالہ بتائے، نام بتائے، پھر بھی وہ نہ مانے، کسی نے بتا دیا ہے تو اس کو کہا پھر تم کتاب دکھاؤ۔ ارے ظاہر سی بات ہے، ہم نے کتاب دکھایا۔ اب اگر تم سے کوئی کہے گا کہ بھائی میں نے، اس نے صرف اتنا کہا کہ ایسے کرنا، اب ایسے کرنا تھوڑی، تم کو میں نے کتاب دکھایا، اس سے بھی کہنا کتاب دکھاؤ، کہاں لکھا ہے، اتنا تو حق ہے تم کو پوچھنے کا، وہاں اندھے بن جاتے ہو، جو کہا ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہا مان لیا۔ بھئی ہم تو کتاب دکھا رہے ہیں تو ہماری مانو، ہاں اگر وہ کتاب دکھا دے تو اس کتاب کے نکل میرے پاس بھی لاؤ، ہم بھی دیکھیں کہاں ہے، کیونکہ یہ جو کتاب ہے یہ کئی زمانے سے اس میں مسائل چلے آ رہے ہیں، تو بہرحال اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب جیسے ایک اور بہت ضروری بات کہ آدمی نماز میں شامل ہو رہا ہے، جیسے کسی کی کوئی رکعت چھوٹ گئی، بہت ضروری مسئلہ ہے، کسی کی کوئی رکعت چھوٹ گئی اور وہ 4 رکعت والی نماز ہے، مثال کے طور پر وہ دوسری رکعت میں آیا، اور ایسی حالت میں آیا کہ امام رکوع میں ہے، ایسی حالت میں آیا امام رکوع میں ہے، مسئلے کو بہت دھیان سے سنیے گا، ایسی عالم میں آیا کہ امام رکوع کی حالت میں ہے، آنے والا نیت کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اگر رکوع میں چلا گیا، نیت کی اللہ اکبر اور رکوع میں چلا گیا، 3 نہیں وہ اگر 7 تسبیح بھی پڑھ لے گا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اگر وہ 7 مرتبہ بھی امام کے ساتھ کہہ لے گا تو بھی وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، اس کو بعد میں 3 رکعت دہرانی پڑے گی، کیوں دوسری رکعت شامل ہو رہا ہے، 3 رکعت دہرانی پڑے گی، ایک ہی رکعت اس کو جو ہے ایک رکعت دہران 3 رکعت جو ہے دوسری رکعت میں شامل ہوا، تو جو رکعت میں شامل ہو رہا ہے وہ رکعت اس کی شمار نہیں کی جائے گی، 2 رکعت امام کے ساتھ پھر پڑھ لیا، 2 رکعت اس کو پھر بعد میں اور پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر یہ تو ایک بات ہوئی کہ وہ جب نیت باندھا اور سیدھا رکوع میں چلا گیا تب 7 تسبیح بھی مل گئی، پھر بھی وہ رکعت شمار نہیں ہوئی،
لیکن اگر وہ آیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیا، ہاتھ باندھنا سنت ہے اور کھڑا ہونا نماز میں یہ فرض ہے، قیام نماز میں فرض ہے، ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اب اس نے کیا کہ اللہ اکبر ہاتھ باندھا اور 2-4 لمحہ کھڑا رہا، 2-3 لمحہ کھڑا رہا، اس کے بعد رکوع میں گیا اور امام کے ساتھ 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہہ لیا، اس کے بعد امام نے رکوع سے سر اٹھایا تو وہ رکعت شمار کی جائے گی، وہ رکعت مان لی جائے گی۔ اس رکعت کو دہرانا ضروری نہیں ہے، جو رکعت چھوٹ گئی ہے اس کو دہرانا ہے، وہ رکعت مانی جائے گی، بہت ضروری مسئلہ۔ اور ایک یہ ہے کہ نماز میں کچھ سنتیں وہ ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، کچھ وہ ہے جو غیر مؤکدہ ہے۔ فجر کی سنت مؤکدہ ہے، مگر بعض فقہا کے نزدیک وہ واجب کے قریب ہے، بڑی اہمیت ہے۔ سنت اور فرض اور نفل اور واجب ہر ایک کے احکامات الگ الگ ہیں۔ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی ہے تو فرض اور واجب کی قضا ہے، سنت اور نفل کی قضا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی فجر کی فرض نماز کسی کی قضا ہو گئی اور وہ قضا اگر ظہر کبریٰ سے پہلے سورج کو آسمان پہ بیچوں بیچ آنے سے پہلے، یہ ایک ٹائم نہیں ہے جو میں آپ کو بتا دوں، یہ وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، مگر اتنا سمجھ لیجیے کہ 10 بجے کبھی نہیں ہوگا، 10 کے بعد ہی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر 10 سے پہلے وہ پڑھ رہا ہے، جنرل میں نے بتا دیا، ورنہ وہ ٹائم بدلتا رہتا ہے، اگر وہ 10 سے پہلے پڑھ رہا ہے تو وہ سنت کی بھی قضا کرے گا اور فرض کی بھی قضا کرے گا، فجر کی اسی دن کی۔ اور اگر ظہر کے ٹائم میں یا ظہر کے بعد پڑھ رہا ہے تو پھر وہ صرف فرض نماز کی قضا کرے گا، سنت کی قضا نہیں کرے گا۔ ایک بات، فجر کی نماز میں ایسے وقت میں شامل ہوا کہ جب وہ آیا امام نماز کی حالت میں ہے تو اس کو یہ ہے کہ وہ پہلے سنت پڑھ لے۔ اگر یہ یقین ہے کہ امام ہمارے سنت پڑھنے تک نماز میں رہے گا، اگرچہ وہ قاعدے میں ہی مل جائے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلے سنت پڑھ لے، بعد میں فرض میں بھی شامل ہو جائے، صرف فجر کے لیے، کیونکہ فجر کی فرض نماز کے بعد نماز نہیں ہے، فجر کی فرض نماز کے بعد کوئی نماز نہیں، جب تک کہ سورج نہ نکل جائے، 20 منٹ نہ گزر جائے، اس کے بعد پھر پڑھنا جو بھی پڑھنا ہوگا۔ اور اگر یہی معاملہ ظہر میں ہوا، ظہر کی بھی جو سنت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن ظہر میں آیا اور 1 منٹ باقی ہے یا 2 منٹ باقی ہے تو حکم یہ ہے کہ وہ رک جائے، پہلے وہ فرض نماز پڑھ لے، بعد میں فرض کے بعد کی سنت پڑھے، پھر نفل پڑھے، اس کے بعد وہ 4 رکعت پڑھ لے، اس کے بعد میں وہ 4 رکعت پڑھے، کیونکہ یہاں ظہر کے فرض کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے فرض کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں فجر کے فرض کے بعد رکنا پڑے گا، تو آدمی کہیں کام میں چلا گیا تو نماز چھوٹ جائے گی، اس لیے اس کا خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو آئندہ جمعہ، وما علینا الا البلاغ۔ ضروری بات آپ سے مشورہ کر لیتے ہیں کہ یہ جمعہ جو اب آئے گا، اب آنے والا جمعہ جو ہے وہ رمضان کا جمعہ ہوگا، 8:30 سے پہلے تو عشاء کی اذان ہو ہی نہیں سکتی، جو ابھی چل رہا ہے معاملہ 8:30 بجے تو ہوئے گی ہی، تو 8:30 کی تو اذان رہے گی ہی، اس کے بعد نماز کا ٹائم آپ لوگ جو مقرر کریں تاکہ سب کو پتہ چل جائے، تو وہی ٹائم جو ابھی چل رہا ہے معاملہ، یعنی 8:30 کی اذان، 8:45 کی جماعت، اور انشاءاللہ 9 بجے سے تراویح شروع ہو جائے گی۔ چاہے رمضان کا چاند بدھ کے دن بھی دکھ سکتا ہے، 29واں چاند بدھ کے دن دکھے گا تو بدھ کی رات سے تراویح شروع اور جمعرات کا پہلا روزہ، اور اگر 30 کا دکھا تو جمعرات کی رات سے تراویح شروع اور جمعہ کا پہلا روزہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ کوئی صاحب آئے اعلان کرنے کے لیے؟ ہاں ٹھیک ہے، رکھیے۔ یہ کوئی امراوتی کے آئے ہوئے ہیں، امراوتی ضلع سے یہ آئے ہیں امداد کے لیے، بچی کی شادی ہے، لہٰذا آپ سے جو ہو سکے ان کی مدد کر دیجیے۔